پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشنڈ کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے، کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس، اسے رسپانس دیا جائے گا، میں بھی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بن سیٹ رائٹ، یو آر گارڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا، اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین، he has been guided to the right path, his mission has been set aright for him and he has been guarded against harm. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں، ہم پہ بندش ہو گئی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، انگزائٹی، فیئر، ڈاؤٹس، رائٹ. مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے، میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو ہے نا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں، لیکن یہ اتنی پاورفل دعا، کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو، کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ. اور لاسٹ سٹوریز انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو بہت خوبصورت واقعہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو آر دے، تو انہوں نے خود ہی جواب دیا یمن کے لوگوں نے جب عمر رضی اللہ عنہ سے میٹنگ کی کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا کہ وی آر المتوکلون، دا ونس ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان اللہ. تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم لوگ متوکلون نہیں ہو بلکہ تم لوگ متکلون ہو، متکلون ہو ریلائی آن دا مینس ناٹ آن اللہ. کیونکہ متوکل وہ ہے جو بیج بوتا ہے زمین میں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انہیں تلقین تھی کہ تم اگر یمن سے آ رہے ہو تو کچھ لے کر آؤ. بہت یہ بھی خوبصورت ایک ہمیں تلقین کی گئی ہے اس کے حوالے سے. عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 verses in Allah's book suffice me from all the creation. اللہ اکبر. 3 آیات اللہ کی کتاب میں ایسی ہیں جو مجھے کافی ہیں ہر شر سے، ہر شر کے حوالے سے اور انسانیت کے شر کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ پہلی آیت ہے جی سورہ یونس میں، آیت نمبر 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. And if Allah touches you with hurt, there is none who can remove it but He. اور اگر اللہ تمہیں چھو لے کسی شر سے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. بٹ if He intends any good for you، اگر اللہ وہ تم سے کوئی خیر چاہے گا، کوئی نہیں جو اس کی فیور کو ریپیل کر سکے یا اس چیز کو روک سکے جو تم تک پہنچنی ہے سوائے اس کے. اور وہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل دیتا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے. یہ کہتے ہیں وہ پہلی آیت ہے جو مجھے کافی ہو جاتی ہے. دوسری آیت وہ کہتے ہیں جو مجھے کافی ہو جاتی ہے، وہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And no moving living creature is there on earth, but its provision is due from Allah, and He knows its dwelling place and its deposit. All is in a clear book. Allahu Akbar. کہ کوئی بھی لیونگ بینگ اس ارتھ پر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو رزق ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ جانتا ہے اس کے ڈویلنگ پلیس کو اور اس کے ڈپازٹ کو. یہ تمام کی تمام چیزیں درج ہیں کتاب مبین، ایک بہت ہی کلیئر بک میں. یہ آیت انہیں کافی ہو جاتی ہے. دیکھیں اسلاف اس طرح اپنا ایمان اور توکل بلڈ کرتے تھے، آیات سے اسٹرینتھ لیتے تھے. تو ہم گانوں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں یہی تو فرق ہے. بلکہ وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے نا کہ ایک سلف سے پوچھا گیا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ
صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی اور دل میں اللہ کی محبت تھی. تمہارے جو ہے نا وہ نہ ہاتھ میں دنیا ہے، نہیں بلکہ کیا ہے، ہاں بلکہ کسی نے ایک سلف سے پوچھا نا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ صحابہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور ہاتھ میں دنیا تھی. تمہارا مسئلہ یہ کہ تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یعنی پھر بھی کچھ نہیں آتا. تو یہ فرق ہے کہ دیکھیں صحابہ کا توکل اللہ سے تھا، انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں بسا لیا تھا، ہاتھ میں تھی دنیا، امیر بھی تھے صحابہ. لیکن جب یہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے مال اور انسان گریڈی بن جاتا ہے، پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تیسری جو آیت ہے وہ سورہ فاطر کی ہے، اور وہ ہے جی آیت نمبر 2 چیپٹر 35 ورس نمبر 2. وہ کیا ہے جی؟ اور یہ فرما رہے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ کہ 3 آیات قرآن کی مجھے کافی ہو گئی. تو تیسری ہے جی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. آیت نمبر 2 سورہ فاتر. Whatever of mercy that is of good Allah may grant to mankind, none can withhold it, and whatever he may withhold, none can grant it thereafter, and he is the Almighty, the All-Wise. Subhan Allah, یعنی کہ amazing, such strength from قرآنی آیات. یہ 3 آیات کو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹلی انشاءاللہ میں کچھ آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعات اس حوالے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک قاری صاحب تھے، ماشاءاللہ بہت نیک انسان. روم میٹ نہیں کہوں گا، یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجیے. تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے دیکھتا تھا، اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے، اور وہ کچھ فردر اسٹڈی بھی کر رہے تھے. لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے، اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تہجد میں، اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی اور میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا اور بس نوکری کی تلاش میں. تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں اسٹیٹس ملتے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ناؤ ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس. ظاہر ہے نام نہیں لوں گا تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ، اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں، ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. تو جزاک اللہ خیر جی. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز، دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ، مسلمان پہ، اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. زندگی بہت مشکل ہے. پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے توکل کے، کہ توکل ہمیں ڈاؤٹ سے، فیئر سے، انگزائٹی سے، ورس سے، اور اس وری سے نا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی خوف سے، ان چیزوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر یہ کہ ہمیں اٹ ہیلپس اس ٹیک آن چیلنجز with ease, and it enables us to get through trials and tribulation with absolute peace of mind. پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توکل آپ کو کہ
آپ دعا کرتے ہیں، پھر آپ ایون تقدیر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توکل کر کے، سبحان اللہ، دعا کر کے۔ یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا۔ پھر یہ ہمیں بگر پکچر دکھاتا ہے توکل، کہ اگر اللہ نے ایک ڈور کلوز کیا تو سیورل ڈورز اوپن بھی کیے ہیں، تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے، ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے، پکچر بگ ہوتی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹلی firm belief or reliance on Allah can bring us closer, and in fact it brings us closer to Allah۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ know that the accomplishment of tawakkul never negates taking that the means which Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. Allah ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah۔ تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ۔ دیکھیں جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، او یو ہو بلیو ٹیک یور پریکاشنز اینڈ ایدر گو فورتھ ان ایکسپیڈیشنز اور ان پارٹیز اور گو فورتھ آل ٹوگیدر۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ، اور اللہ نے کہا پریکاشنز لو اپنی۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power including steeds of war to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں بھی کہیں کہ اپنی قوت جمع کر لو، اسٹریٹجیز بنا لو، ٹھیک ہے نا، فائٹ کرو۔ اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے، ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ، کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں۔ ٹرینڈز چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے۔ ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا، وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا، تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں، اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے سکیں۔ تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے۔ محنت ہی کوئی نہ کرنا، ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا، زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، جنریشن زی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا، اور بس جا کے ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا اور بس یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے، یہ جو ہے میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ دیکھیں اچھی بات ہے، دین کی بات تو ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پراپر تیار ہو کے نہ جائیں یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں۔ تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ، کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے۔ تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا، اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے، مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے سچ بھی بولنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے، کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو اسلام سے مسجد تک نہیں ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو، جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے پھر وہ عبادت نہیں، وہ تو عادت ہے۔ جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی
تو پھر وہ عبادت ہے، عادت ہے، عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی اور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ اینڈ ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی بٹ دا پروویژن دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ اور ایکشن بھی ہے. ود اے کام ہارٹ، اے پیسفل سیلف اینڈ اے ٹروتھفل فیتھ. کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے، سامان تیار کر لیا، اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا. اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بائی ہم ان ہوز ہینڈ مائی لائف از اٹ از بیٹر فار اینی ون آف یو ٹو ٹیک اے روپ، کٹ دا وڈ فرام دا فارسٹ، کیری اٹ اوور یور بیک اینڈ سیل اٹ ایز اے مینس آف ارننگ ہز لیونگ دین ٹو آسک اے پرسن فار سم تھنگ اینڈ دیٹ پرسن میں گیو ہم اور ناٹ. یعنی ناپسند کیا گیا ہے اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو، اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ وڈ کو کاٹو، اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو اس کو، محنت کرو بجائے کہ تم کسی سے مانگو. رائٹ؟ تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ، پریکٹیکل طریقہ. دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا کیا؟ کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں توکل بھی کرنا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفٹ زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن. یعنی زکریا علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے، کارپینٹری کی ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا. اور یہ حدیث بھی سن لیں صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو ون ہیز ایٹن بیٹر فوڈ دین دیٹ obtained تھرو دی ہارڈ لیبر آف ہز ہینڈس. سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو، خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو محنت کر کے. پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor, manual work. سبحان اللہ، حضرت داؤد کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا. اس کے بعد تھرڈ پریکٹیکل طریقہ توکل کو انکریز کرنے کا ہے توحید التوکل، یونیکنیس آف توکل. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی، سچی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کی پوری امید اللہ سے نہیں ہے. یعنی بیچ میں تھوڑی بہت امید کہیں اور ٹلٹ ہوئی. آئی انڈرسٹینڈ انسان ہیں اور کمزور ہیں، شاید یہ پرفیکشن کا درجہ ہم میں اس طرح نہیں ہے جیسے انبیاء میں تھا، لیکن بینچ مارک ہمیں ہائی ہی سیٹ کرنا ہے نا. ہم تو بڑے ویژن کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ، تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ. اس پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی کام کے لیے ایک میڈیسن لے رہا ہے. جب تک میڈیسن لے رہا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے، لیکن کسی وجہ سے میڈیسن چھوٹ گئی تو اسے انگزائٹی ہونے لگی. تو یہ تھوڑی توکل کی کمی ہے. دیکھیں، میڈیسن آپ نے لے لی، مینز اختیار کر لیا، لیکن اب یہ کہ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو ریلائنس اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا شفا ضرور دے دے گا، میں نے مینز اختیار کیے ہیں.
تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ صرف اس میں بھی توحید مینٹین کی جائے، توکل میں بھی، کہ نہیں ساری امید اللہ سے.